السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میرے مطالعے میں ایک حدیث آئی، جب میں اس کو پڑھ رہا، اس کے فوائد کو دیکھ رہا تھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیسا معاملہ ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اور انسان اس دنیا کے پیچھے کیا کیا کر رہے ہیں اور کیا معاملات چل رہے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7418 حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ بازار سے گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک بکری کا بچہ چھوٹے کانوں والا مرا ہوا پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردار بکری کے بچے کو کانوں سے اٹھایا اور کانوں سے اٹھا کر صحابہ سے مخاطب ہوئے اور ان سے پوچھا، کیا تم یہ بکری کا بچہ، مرا ہوا بچہ، 1 درہم میں خریدنا پسند کرو گے؟ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مرا ہوا ہے، ہم تو اس کو 1 درہم کیا، اس کو خریدنا ہی نہیں چاہتے، پسند ہی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا کہ چلو، اگر تمہیں یہ بکری کا مرا ہوا بچہ مفت میں دے دیا جائے تو کیا تم مفت میں لینا پسند کرو گے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بچہ زندہ بھی ہوتا تو پھر بھی ہم اس کو لینا پسند نہ کرتے، کیونکہ اس کے اندر عیب ہے، اس کے کان چھوٹے ہیں۔ اب تو یہ مرا ہوا ہے، یہ کس کام کا؟ یہ تو ایک قسم کا اپنے اوپر، یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ کس کام کا ہے؟ یہ تو ایک قسم کا اپنے اوپر زوال ڈالنے والی بات ہے کہ انسان کو کوئی چیز گند لینے والی بات ہے کہ کوڑا پڑا ہوا اور انسان کوئی کوڑا اٹھا لیتا ہے اور اس کو بس اٹھا کے بوجھ کو لے کے چلتا رہتا ہے۔ یہ تو بوجھ کی طرح ہوگا ہمارے لیے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، جتنا حقیر تم اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو جان رہے ہو، ابھی اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حقیقت اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ یعنی جیسے اسے صحیح مسلم نے روایت کیا، جیسے یہ تم میں بکری کا بچہ لینا ناپسند ہے، تم اس کو حقیر جانتے ہو کہ اگر یہ زندہ بھی ہوتا، چھوٹے کانوں والا ہوتا، ہم اس کو نہیں خریدتے، اب تو یہ مر چکا ہے، اس کو ہم 1 درہم بھی نہیں لیتے، 1 درہم میں نہیں لے رہے یا مفت بھی نہیں لے رہے، کیونکہ یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ ایک تو مرا ہوا ہے، حرام ہے، اوپر سے یہ ہم لے کے ایک بوجھ ہی ساتھ چلیں گے۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی بکت کیا ہے، اور آج اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے انسان کیا کر رہا ہے؟ اس دنیا کے لیے حرام کی طرف جا رہا ہے، حرام مال کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ نہیں دیکھتے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک حدیث میں کہ ایک وقت آئے گا جب انسان جو ہے وہ مسلمان مال کو حاصل کریں گے، لیکن یہ نہیں دیکھیں گے وہ حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے۔ تو یہ اس دنیا کی حقیقت ہے کہ اس دنیا یہ اتنی حقیر ہے، لیکن اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے کچھ بھائی ایسے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ مال حلال سے آئے حرام سے آئے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کا مقصد صرف دنیا کے اندر آرام دہ زندگی گزارنا ہے، دنیا کی رونقوں کے اندر، اس کی لذتوں کے اندر گم ہو جانا ہے، کیونکہ اس کو دنیا کو، یعنی جہنم کے راستے کو زندگی کی رونقوں سے، دنیا کی رونقوں سے، شہوات سے گھیر دیا گیا ہے۔ حدیث آتی ہے نا، جبرائیل علیہ السلام علیہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت اور جہنم کو تخلیق کیا تو جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ جنت دیکھ کر آؤ۔ جب وہ جنت دیکھنے کے لیے گئے اور جنت جا کر دیکھی تو دیکھا کہ یہ تو بڑی خوبصورت ہے، بڑا آرام ہے اس کے اندر۔ آگے کہا، اللہ کی قسم، یا اللہ تیری ذات کی قسم، تیری عزت کی قسم، کہ یہ ایک ایسی جگہ بنائی ہے جہاں پہ ہر آدمی جانا، جو اس کے بارے میں سن لے گا وہ اس کے اندر جانے کی خواہش کرے گا، اس کے اندر جانے کی کوشش کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو شہوات سے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے گھیر دیا اور کہا، جاؤ جبرائیل اب جا کے دیکھ کر آؤ۔ جب جبرائیل علیہ السلام دوبارہ گئے دیکھنے کے لیے جنت کو، تو دیکھا کہ اس کے ارد گرد شہوات، دنیا کی لذتیں، جو شہوات ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، اس سے گھیر دیا گیا ہے۔ تو پھر آگے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم، اب تو اس میں کوئی نہیں جا سکے گا۔ اور پھر کہا، جا جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ جب جبرائیل علیہ السلام جہنم کو دیکھنے کے لیے گئے اور وہاں جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کاٹ رہا تھا، تو آئے اور کہا کہ یا اللہ تیری عزت کی قسم، اس کے اندر تو کوئی جانا پسند نہیں کرے گا، یہ تو اتنی خوفناک ہے، اتنے اس کے اندر سزائیں ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوات سے، دنیا کی رونقوں سے گھیر دیا اور کہا جاؤ اب جا کے دیکھ کے آؤ۔ پھر جبرائیل علیہ السلام جب دوبارہ گئے اور جہنم کو جا کر دیکھا تو دیکھا کہ اس کے پاس شہوات ہیں اس کے راستے میں، اور وہ دنیا کی رونقیں لذتیں ہیں، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم، اب اس سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ اب آج معاملہ ہمارا وہی ہے۔ اب اس حدیث کو دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، لیکن انسان اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے شہوات، دنیا کی لذتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ حرام مال سے کوئی حرام کھا رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، سود کھا رہا ہے، کس لیے؟ زندگی مزیدار ہو جائے، دنیا مزیدار ہو جائے، دنیا کی بڑا گھر ہو جائے، رحمت جو لذتیں مجھے مل جائیں، آرام مجھے مل جائے۔ ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ماں باپ کو مار رہے ہیں، بھائیوں کو مار رہے ہیں، کس لیے؟ زمین جائیداد کے لیے، زمینوں کے لیے، جائیدادوں کے لیے۔ اولاد کے ساتھ لڑائیاں ہو رہی ہیں، آپس میں بھائی بھائی لڑ رہے ہیں، رشتہ دار لڑ رہے ہیں، ماں باپ لڑ رہے ہیں۔ جہاں پر جائیداد کا مسئلہ ہے، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کس لیے؟ چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کے لیے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے دنیا کا بہتر بنانا، مقصد ہے دنیا کے اندر آرام دہ زندگی گزارنا۔ اسلام مقصد نہیں ہے۔ کس لیے؟ اس دنیا کے لیے، آخرت کی فکر نہیں۔ اس دنیا کے بارے میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک قطرہ پانی بھی نہ دیتا۔ اگر اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو ایک قطرہ پانی بھی نہ دیتا۔ یہ جامع ترمذی کے اندر روایت ہے۔ اور آج انسان، مسلمان، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی موت کو بھول گئے۔ موت ان کو نظر نہیں آتی کہ ہم نے جو آگے جانا ہے، جو دائمی جو ہماری زندگی ہے، یا تو جہنمی ہے یا جنتی ہے، اور جنتی ہے تو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور جہنم ہے تو سزا ہی سزا ہے، آگ ہی آگ ہے۔ لیکن انسان اس کے بارے میں نہیں سوچتا۔ اس عارضی سی 50، 60، 70، 80 سال کی زندگی کے لیے ہر قسم کے گناہ کرنے کو تیار ہے، بدعات میں، خرافات میں، شرکیات میں، رشتہ داری کو توڑنا، حرام مال کمانا، رشوت، جوا، سود، زنا، کوئی کام چھوڑنا نہیں۔ کس لیے؟ دنیا کی لذتوں کے لیے، دنیا کی رونقوں کے لیے، دنیا کے آرام کے لیے، اور اس دنیا کے لیے جس کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، جس کی قیمت ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دین اسلام پر عمل کرو، اپنی زندگی کے مقصد کو جانو، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس مقصد کو جانو، دین اسلام پر عمل کرو، دین کو پھیلاؤ، برائیوں سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، اور دین اسلام کی طرف آ جاؤ۔ دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ میں دین اسلام پر عمل کرنے اور ایمان اور اسلام والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔